وعلیکم لائیو وتھ شیراز کے ساتھ میں ہوں شیراز احمد شیراز جی، اور آج کی ولاگ میں بات کریں گے عمران خان کا جو کیس تھا، عدت میں نکاح کیس. کل ہم نے دیکھا بھی، آپ سب نے پڑھا بھی، سنا بھی، اور خبریں بھی آپ سب کی نظروں سے گزر چکی ہوگی کہ عمران خان کو اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا جو ہے وہ ان کو ہوئی ہے. میرے ساتھ عامر بلوچ موجود ہے، سچ ٹی وی کے لیے کورٹ کی ویڈ جو ہے وہ کور کرتے ہیں، اور اس پورے کیس کو انہوں نے کل اور پرسوں اور اس سے پہلے بھی جتنی بھی سماعتیں ہوئی اڈیالہ جیل میں کور کرتے رہے. یہ اس کیس کے چشمدید گواہ ہے کہ اس وقت عدالت میں کیا کیا ہوا، جو فریقین تھے ان کی طرف سے کیا کیا دلائل سامنے آئے، جج نے کیا ریمارکس دیے. اس دوران یہ بھی خبریں میڈیا کی زینت بنتی رہی کہ جھگڑوں کا بھی جو کچھ خبریں تھی وہ سامنے آئی تھی کہ عمران خان اور خاور مانیکا کے مابین تلخ کلامی بھی ہوئی. پھر خاور مانیکا اور عمران خان کی بہنوں کے مابین بھی تو میں کی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی. ان تمام تو صورتحال پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ دوران سماعت عدالت میں کیا کیا ہوا. السلام علیکم عامر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. مصروف ٹائم گزر رہا ہے آپ کا، اور مختلف کیسز جو ہے ان کی آپ سماعتیں سن رہے ہیں، کیس کو کور بھی کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہے ہوں گے انشاءاللہ. آگے بھی جتنے بھی کیسز آپ اس کو کور بھی انشاءاللہ کریں گے. عامر، یہ انتہائی اہم کیس تھا اور ہم نے دیکھا کہ جو کورٹ کا فیصلہ آیا وہ کس طرح تھا، کیسے تھا، اس میں تو ہم بعد میں جائیں گے. لیکن آپ نے کیا دیکھا عدالت یا اڈیالہ جیل کے اندر، کیا کچھ ہوا دوران سماعت، کیا باتیں سامنے آئی، اور خان صاحب کا جو باڈی لینگویج تھا وہ کیسا تھا، اپنی بہنوں کے ساتھ دوران سماعت کیا کیا باتیں ہوئی، جج صاحب نے کیا کیا باتیں کی، اور 14 گھنٹے اس کیس کی سماعت بھی ایک دن جاری رہی. کیا کچھ دیکھا آپ نے؟ جی دیکھیں، یہ عدت کا جو کیس تھا یہ 2 دن میں اس کا ٹرائل مکمل ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 18 جنوری کو اس کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی، اور 1 فروری اور 2 فروری یہ 2 دن سماعتیں لگاتار سماعتیں، ایک دن 11 گھنٹے تقریباً سماعت ہوئی ہے، اور جو دوسرے دن سماعت تھی وہ 14 گھنٹے کی طویل سماعت ہے. یہ جو اڈیالہ جیل میں جتنی بھی سماعتیں ہوئی ہیں کبھی بھی اتنی طویل سماعت نہیں ہوئی جو 14 گھنٹے اس عدت والے کیس میں ایک دن ہوئی ہے. تو ٹوٹل یہ 26 گھنٹوں کے اندر یہ فیصلہ وہ کیا گیا، محفوظ کیا گیا، اور 26 گھنٹوں کی سماعت کے اوپر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. یہ عدت کا کیس جو تھا یہ ہم ادھر جو اس سے پہلے اس کے تھرو آئی تھی، ایک حنیف شہری تھا اس کے تھرو آئی تھی، وہ بھی ہم نے کور کیا تھا. اس کے بعد یہ جو اس کے خاور مانیکا تھے 25 نومبر کو یہ انہوں نے درخواست دی تھی، شکایت کی تھی، وہ بھی ہم نے ڈسٹرکٹ کورٹ سے اس کو کور کر رہے ہیں. تو 1 فروری کو جب اس سماعت ہوئی 9 بجے سٹارٹ ہوئی، 9 بج کے کچھ 10-15 منٹ پہ اس کی سماعت شروع ہوئی، اور اس کے بعد یہ 9:15 بجے تک رات تک یہ سماعت چلی، اور دوسرے دن بھی یہ تقریباً 9:15 بجے 9:30 بجے شروع ہوئی، اور یہ رات کے 11 بجے تک یہ سماعت چلی. ٹوٹل یہ 26 گھنٹے 26.5 گھنٹے بنتے ہیں جو یہ عدت کا کیس یہ پورا چلا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جب اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں صحافیوں کے پہلے نام لکھوانے پڑتے ہیں، نام لکھواتے ہیں، اس کے بعد اپروول آتی ہے، اپروول کے بعد ہم جاتے ہیں، کچھ 10-15 منٹ کا پروسیس ہے جس میں ہماری چیکنگ بھی ہوتی ہے، اور جیل کی جو مہر ہے وہ بھی لگتی ہے. اس کے بعد ہم کمیونٹی ہال میں پہنچتے ہیں. کمیونٹی ہال میں جہاں عدالت لگائی گئی ہے جیل کا کمیونٹی ہال ہے، ادھر جو عدت والے کیس میں ہم پہنچے تھے تو سماعت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی. عمران خان کے جو وکیل تھے وہ بھی نہیں پہنچے تھے، اور عمران خان ہمارے ہوتے ہوئے سب سے پہلے بشریٰ بی بی آئی تھیں. اس سے دن جو بشریٰ بی بی آئی تھیں نا، سب سے پہلے مطلب انہوں نے، ہم نے نہیں دیکھا کبھی انہوں نے میڈیا سے کوئی بات کی ہو، تو سب سے پہلے انہوں نے آ کے ہمیں سلام کیا تھا بشریٰ بی بی نے سب سے پہلے. اس کے بعد سلام کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد عمران خان صاحب آ گئے تھے. عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے ہم سے بھی سلام کیا اور گپ شپ کی. تو سب سے پہلے سوال یہی کیا گیا تھا کہ بشریٰ بی بی نے ایک دن پہلے گرفتاری دی تھی خود جا کے، جب احتساب عدالت کا فیصلہ آیا تھا تو توشہ خانے میں ان کو 10 سال سزا ہوئی تھی. تو اس سزا کے بعد جو بشریٰ بی بی تھی وہ خود گئی تھی اڈیالہ جیل میں، انہوں نے وہ دیا تھا، جیل پہنچ کر گرفتاری دی تھی، اور اس کے بعد ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا تھا ایک سب جیل قرار دے کر. تو اس کے حوالے سے ہم نے سوال کیا ان سے کہ خان صاحب یہ بتائیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے جو بنی گالہ بشریٰ بی بی کو پہنچایا گیا. تو جس کے اوپر خان صاحب حیران ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بشریٰ بی بی کو اڈیالہ سے بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا ہے، نہ ہم نے کوئی درخواست دی اور نہ ہی ہماری کوئی ڈیل ہوئی. تو اس کے اوپر بشریٰ بی بی خود بولنا شروع ہو گئی کہ جو مجھے ادھر سے انہوں نے دھوکہ دیا ہے،
مجھے ان کے جو جیلر کھڑے تھے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے, ان کی طرف بشرا بی بی نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ بندہ ہے, اس نے مجھے سملی ڈیم ریسٹ ہاؤس کا کہہ کر ادھر سے ہمیں لے گئے کہ ہم ادھر آپ کو لے کے جا رہے ہیں, اور یہ مجھے بنی گالا لے گئے. تو میں نہ بنی گالا میں رہنا چاہتی ہوں, نہ ہی میری کوئی ڈیل ہوئی ہے. تو انہوں نے واضح الفاظ میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے سوشل میڈیا پہ, ہم نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ یہ ڈیل ہو گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر ڈیل ہو بھی گئی ہے تو میری طرف سے کینسل سمجھیں, مجھے بے شک کینسل کر دیں, میں اڈیالہ جیل میں ہی رہنا پسند کروں گی. اور عمران خان صاحب نے بھی اس دوران بات کی کہ مجھے نہیں پتہ تھا, میں نے رات کو حالانکہ بشرا بی بی کے لیے کمبل بھی بھجوایا تھا کہ یہ ادھر جیل میں ہے, تو مجھے صبح پتہ لگا کہ یہ جیل سے اڈیالہ اس بنی گالا میں شفٹ کر دی گئی تھی. تو اس کے بعد سماعت بھی ہوئی. سماعت کے دوران سماعت ایسے ہی ان کے جو بیانات تھے, بیانات قلم بند کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, جس کے اوپر عمران خان نے مزاحمت کی کہ میری لیگل ٹیم ابھی تک نہیں پہنچی, جب تک وہ نہیں پہنچتی تب تک بیان قلم بند نہیں ہوں گے. جو گواہ تھے مفتی سعید اور اون چودھری جو, تو اس کے بعد کوئی 10-15 منٹ بعد لیگل ٹیم ان کی پہنچی وہاں. لیگل ٹیم جب پہنچی, جن میں سب سے پہلے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر آئے تھے, تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر انہوں نے بیان قلم بند کرانا شروع کیے. سب سے پہلے اس کا خاور منیکا کا بیان قلم بند ہوا, اور اس کے بعد اون چودھری کا بعد میں ہوا تھا. لیکن جو خاور منیکا کے اوپر جرح بھی ہوئی, جرح کے دوران جو خاور منیکا ہے انہوں نے اپنے بیان میں بتایا کہ جو 1999 ہے, 1999 سے میری شادی ہے, اور میری شادی کو 30 سے 31 سال ہو چکے ہیں. 30 سے 31 سال ہم نے خوشحالی میں یہ زندگی گزاری ہے, اور یہ عمران خان نے ہمارا گھر تباہ کیا ہے. اس میں اس کے بعد جو جرح ہوئی, جرح کے دوران جو خاور منیکا کا کوئی انٹرویو تھا, جنہوں نے بیان دے رہے تھے کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ پاک باز عورت ہیں, انہوں نے حلف لے کے یہ بیان دیا تھا. تو وہ بھی چلایا گیا کہ اس وقت آپ نے یہ کہا, اور آج اس کے کردار پہ اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں جو عثمان گل ہیں, ان وکیل بشرا بی بی کے وکیل ہیں, انہوں نے یہ جرح کی. تو اس کے دوران جو خاور منیکا اور عثمان گل ہیں, ان کے درمیان وہ بھی تو ہوئی, جھڑپ بھی ہوئی, جس میں تقریباً اس طرح سے جھڑپ ہوئی کہ ہاتھا پائی تک بات آ گئی تھی. جو عثمان گل ہیں وہ اس طرح جرح کے دوران جو خاور منیکا ہے وہ اس طرح کوئی ہاتھ وغیرہ کر رہے تھے, جو ہاتھ اس کو عثمان گل کی طرف جا رہا تھا. تو عثمان گل نے ہاتھ ان کا پکڑ کے جھڑک دیا تھا, سائڈ پہ کر دیا تھا ہاتھ, اور اس کے بعد جو جج صاحب ہیں ان کو کہا کہ جج صاحب اپنے گواہ کو سنبھالیں, نہیں تو میں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دوں گا. یہ عثمان گل کے الفاظ ہیں سماعت کے دوران. اچھا, پھر اس کے بعد نیچے آ کے ان کی آپس میں منہ ماری بھی ہوئی, جس میں سلمان صفدر صاحب جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں وہ بیچ میں گئے, اور انہوں نے ان کو سائڈ پہ کیا. اور اس کے بعد جج صاحب نے بھی جو برمی کا اظہار بھی کیا تھا کہ عثمان گل صاحب آپ اس طرح سے نہ کریں, پروفیشنلزم دکھائیں. اچھا, اس کے بعد بیان کے بعد عمران خان بیچ میں آئے کہ جرح کے دوران عمران خان آئے کہ میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں, اور یہ خاور منیکا بھی حلف دے اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو. تو اس کے بعد جب جج صاحب نے کہا کہ آپ حلف کی بات کرتے ہیں تو پھر جرح کا حق ختم ہو جائے گا, آپ خاور منیکا سے حلف لینا چاہتے ہیں تو اس کے بعد جو جرح کا حق ہے وہ ختم ہو جائے گا. جس کے اوپر پہلے تو عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد جب لیگل ٹیم نے ان کو سمجھایا کہ جو 496 لگا ہوا تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے, جو حلف ہے وہ 496 کے تحت وہ لینا چاہ رہے تھے, تب جو عمران خان نے پھر گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم جرح بھی کریں گے. تو اس کے بعد جرح ہوئی, جرح کے بعد جو خاور منیکا جرح ختم ہوئی نا, تو پھر عمران خان روسٹرم پہ آئے, انہوں نے کہا کہ میں حلف بھی لوں گا, تو قرآن پاک منگوایا جائے. تو قرآن پاک عدالت میں موجود نہیں تھا, تو خاور منیکا صاحب بھی اس پہ پہنچ گئے, روسٹرم پہ پہنچ گئے. جب یہ روسٹرم پہ پہنچے تو عمران خان اور ان کے درمیان تو میں ہونا شروع ہوگی, جس کے بعد جو ان کے پیچھے بہنیں بیٹھی تھیں, علیمہ خان اور دوسری جو بہنیں ہیں دو, وہ بھی بیٹھی تھیں. انہوں نے آواز دے کر کہ عمران عمران کہہ کر ان کو واپس بلایا, اور اسی دوران بشرا بی بی روسٹرم پہ پہنچ گئی, وہ بھی حلف لینے کے لیے پہنچی تھی. اور روسٹرم سے جب بشرا بی بی اتری تھی نا, اترتے ہوئے انہوں نے خاور منیکا کی طرف بول کے کہا کہ 6 سال ان کو یاد نہیں آیا, ابھی یہ دوبارہ آ کر یہ ان کو یاد آیا کہ یہ عدت کے دوران نکاح تھا. جس کے اوپر خاور منیکا نے بھی کہا کہ میں یہ 6 سال تمہاری وجہ سے چپ تھا, اور تمہارے بچوں کی وجہ سے چپ تھا, تم نے اپنے بچوں کے ذریعے مجھے چپ کرایا ہوا تھا. تو اس کے بعد یہ خاور منیکا اپنی بہنوں کی طرف ہے, ان کی بہنوں کی, عمران خان کی بہنوں کی طرف ہے. تو عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا, ہمیں گندہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے خاور منیکا صاحب نے اس کے اوپر بہت ہی الفاظ, جو روڈ الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ بولے, اور کہا کہ یہ میں غلط نہیں کر رہا, آپ کی جو نسل ہے وہ گندی ہے.
یہ الفاظ انہوں نے ان کی بہنوں کی طرف کہہ کر بولے. اس کے بعد یہ ذرا بھی ختم ہوئی لڑائی. اس کے بعد تقریباً 9 بجے 9:15 بجے یہ سماعت 9 بجے 9:15 بجے تک جاری. اسی بیچ نا 8:37 تھے تقریباً رات کے. تو عمران خان صاحب آئے, جو کیمرہ لگا ہوا تھا روسٹم کے ساتھ, اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ کرنل صاحب یہ تھک گئے ہیں, ان کو یہ جو میڈیا والے یہ تھک گئے ہیں, لیگل ٹیم تھک گئی ہے, اور جو رضوان عباسی ہیں ان کے علاوہ سب تھک گئے ہیں, یہ خوش ہیں. یہ آپ ایسا کر رہے کہ کل تک سماعت ملتوی کروا دیں تاکہ یہ تھک گئے ہیں یہ گھر جا سکیں ریسٹ کر لیں. اچھا پھر 9:15 بجے تک یہ اون چودھری کا بھی بیان انہوں نے وہ کر دیا, قلم بند کرا دیا. تو اگلے دن پھر دوسرے دن سلمان اکرم راجہ جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے جرا کی, ان کی اور رضوان عباسی کی بھی تھوڑی سی منہ ماری ہوئی. عمران خان اسی دوران اپنے وکلا کے ساتھ گھومتے رہے, مشاورت بھی جاری رہی, اپنی ان کی بہنیں آئی ہوئی تھیں, بہنوں کے ساتھ بھی بشرا بی بی. اس کے بعد جو عمران خان ہماری طرف بھی آئے تھے, وہ ہماری طرف بھی انہوں نے کہا تھا آ کے کہ ہم نے مطلب 1-2 سوال بھی کیے تھے کہ انٹر پارٹی انتخابات کے حوالے سے بھی ادھر انہوں نے کوئی کیمپ اسکینر کے تھرو ایک ڈاکومنٹس آیا ہوا تھا, اس کے اوپر اعتراض ان کی لیگل ٹیم کر رہے تھے کہ یہ کاپی ہے, یہ عدالت میں ایکسیپٹ نہیں ہوتی. جس کے اوپر میں نے سوال کیا تھا کہ سر انٹر پارٹی انتخابات کے حوالے سے بھی آپ نے دستاویزات پیش نہیں کی سپریم کورٹ میں, تو اس حوالے سے آپ کی جو لیگل ٹیم ہے ادھر تو کہہ رہی ہے کہ یہ کاپی ہے, ادھر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس پیش نہیں کیے. تو اس کے اوپر عمران خان نے کہا کہ جو دوسری پارٹی ہیں, نون لیگ ہے یا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے, وہ چیف جسٹس صاحب ان کی طرف بھی دیکھ لیں کہ وہ اپنے خاندان میں بیٹھ کے کوئی عہدے کے لیے کوئی انٹر پارٹی عہدے کے لیے کوئی انتخابات کرا لیں, ادھر بھی وہ سلیکٹ نہیں ہوں گے. تو اس طرح کے یہ بھی بات ہوئی. تو اس کے بعد جو ڈیل کے حوالے سے بات ہوئی, تو ڈیل کے حوالے سے انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جب میں اٹک جیل میں تھا نا 5 اگست کے بعد جو توشہ خانہ میں گرفتار ہوئے تھے, تب مجھے انڈائریکٹ میرے سے ڈیل کرنے کی کوشش کی, اور ڈیل میں جو انہوں نے ڈیل رکھی تھی وہ یہ تھی کہ 3 سال چپ کر کے بیٹھ جاؤ بنی گالا میں اور خاموش رہو, اور اس کے بعد 3 سال بعد جو ہے نا تم دوبارہ آ سکتے ہو, ہم تمہیں واپس لیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے جو ڈیل دی تھی, وہ ہم نے پوچھا نا کہ آپ نے یہ ڈیل کیا دی تھی پھر اس کے اوپر, تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ڈیل دی ہے میں نے یہ دی تھی کہ جو جمہوریت ہے, جمہوری عمل پاکستان میں ہونا چاہیے, میری جو ڈیل ہے وہ یہ ہے. اس طرح سے یہ دوسرے دن بھی تقریباً جو ہے نا 14 گھنٹے سماعت رہی. 14 گھنٹے کے بعد جا کے فیصلہ محفوظ ہوا, اور اگلے دن جب ان کو 7 سال سزا دی گئی تب عمران خان آئے ہماری طرف. انہوں نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ یہ جو سب سے زیادہ سزا ہے اور تاریخ کی پہلی سزا ہے جو عدت کے دوران یہ سنائی گئی ہے, اور یہ 7 سال جو میکسیمم سزا ہے, یہ میکسیمم سزا مجھے سنائی گئی ہے. توشہ خانہ میں بھی انہوں نے کہا کہ مجھے میکسیمم سزا سنائی گئی, اور اس میں بھی مجھے میکسیمم سزا سنائی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو بشرا بی بی ہیں, وہ جو دوسرا دن تھا نا وہ رو رہی تھیں, مطلب جب فیصلہ آیا نا عدت کا تیسرے دن 3 فروری کو, جو اس دن وہ ان کے آنکھوں میں آنسو تھے. لیکن عمران خان صاحب پریشان تو تھے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پریٹینڈ ایسے کیا ہے کہ وہ جیسے اعصاب پہ کنٹرول رکھ کے انہوں نے ہم سے بات کی ہے. اور اس کے بعد ہم آگے فیصلہ ہے جو تحریری حکم نامہ ہے اس میں بھی. سے پہلے میں سوال کرنا چاہوں گا امیر کہ کہا جا رہا تھا کہ 1 بجے محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا, اور فیصلہ 2 گھنٹے تاخیر سے سنایا گیا. کیا وجوہات تھی وہاں پر, کیا ماحول تھا, کیوں فیصلہ لیٹ ہوا, وکلاء نے کیا موقف دیا, وہاں جو بھی حکام انہوں نے کیا موقف سامنے آیا تھا ہمارے سے؟ دیکھیں ہم 12:30 بجے جو اڈیالہ جیل سینٹرل جیل ہے اس کے گیٹ پہ پہنچ چکے تھے. تو پہلے ہمارا جو نام جس طرح ہوتے ہیں نام دیے گئے, اس کے بعد ہمیں 15 منٹ کا پروسیس ہے 15, لیکن ہمیں پروسیس سے پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ 1 بجے فیصلہ نہیں سنایا جائے گا. ہمیں ڈائریکشن آ چکی ہے, آپ 2 بجے فیصلہ سنایا جائے گا, اور آپ کو بھی 2 بجے انٹر ہونے دیں گے. تو پھر 2 بجے ہمیں انٹر ہونے دیا گیا. 2 بجے ہم انٹر ہوئے تو فیصلہ آیا کوئی 3:33 پہ جو فیصلہ تھا. اس سے قبل جس سیکشن کے انڈر خان صاحب کو سزا ہوئی ہے, حسن ایوب نے بہت پہلے وہ ٹویٹ کر دیا تھا. ہاں وہ بھی انہوں نے کوئی گھنٹہ ایک پہلے انہوں نے ٹویٹ کر دیا تھا. 496 صرف انہوں نے لکھا ہوا تھا ٹویٹ میں. تو وہ بھی ایک کہانی ہے, نہیں پتہ کہ کیا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. آپ کی ہنسی میں بھی ایک راز. ہاں, لیکن یہ ہے کہ اب یہ دیکھ لیں کہ جو ان کی پروسیکیوشن جو استغاثہ تھا انہوں نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے, لیکن جو عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل انہوں نے بھی جرح کی ہے.
فیصلے کے بعد بشرا بیوی نے کہا کہ یہ ابلیس کا فیصلہ ہے، اور کس طرح باڈی لینگویج تھا اس کا، کس طرح آپ نے تو کہا کہ وہ مایوس بھی تھی اور وہ نمدیدہ آنکھوں کے ساتھ بات کر رہی تھی، لیکن مزید کیا کہا بشرا بیوی نے؟ سر یہ دیکھیں کہ ایک عورت ہے، اس کے کردار کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں ان کا ریئیکشن، ان کا رونا بنتا تھا، کیونکہ یہ ایک تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا فیصلہ ہے جس کا امپیکٹ معاشرے میں مجھے لگتا ہے کہ نیگیٹو جائے گا. تو بشرا بی بی جب آئی نا، تو انہوں نے کہا کہ جو عدت کا حکم ہے یا عدت کا جو ذکر ہے قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے. یہ جو میرے خلاف فیصلہ ہے یہ ابلیس کا فیصلہ ہے. انہوں نے مطلب ان کے یہ الفاظ تھے. ٹھیک، اس کے بعد عمران خان نے ان کو چپ بھی کرایا تھا، اور اس کے بعد عمران خان شروع ہو گیا کہ مجھے جو ہے نا توشہ خانہ میں بھی سب سے زیادہ سزا دی گئی اور اس میں بھی سب سے زیادہ سزا سنا دی. بہت شکریہ عامر بلوچ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تفصیلات سے آپ نے آگاہ کیا. تھینک یو سو مچ، اور اس طرح کام کرتے رہے، بڑھتے رہے، ہماری تمنائیں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین، آپ نے سنا بھی عامر بلوچ جو کہ اس کیس کو کور کر رہے تھے، ڈالا جیل میں موجود رہے، تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی. بشرا بیوی نے فیصلے کے سے پہلے کیا کہا، فیصلے آنے کے بعد کیا کہا، عمران خان کا جو باڈی لینگویج تھا وہ کیسا تھا، کیا کچھ انہوں نے کہا دوران کیس، دوران سماعت اس کیس سے کیا کچھ ہوا، سب کچھ آپ کے سامنے رکھا. اور انشاءاللہ جو مزید کیسز ہے اس کے حوالے سے بھی آگے چل کر مختلف ولاگ میں آپ کے سامنے آئیں گے، بات کریں گے. تب تک کہتے ہیں میزبان شیراز احمد شیرازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.